حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں ننگے بدن والے محتاج لوگ، بکریاں چرانے والے، ننگے بدن والے ننگے پیروں والے، یعنی جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، پہننے کو جوتا نہیں تھا، بکریاں چرا کے گزارا کرتے تھے، وہ جب محلات پر فخر کرنے لگے، جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے لگے، تو پھر سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ رکشہ چلانے والے کا بیٹا جب وزیر بنے اور اس سے پوچھا جائے کہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آیا، تو وہ کہو میرے تو پرائز بانڈ ہی بڑے نکلے ہیں، میں جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا، جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا۔ جب کھربوں پتی آدمی سے پوچھا جائے کہ اتنا پیسہ کدھر سے ہے، تو کہ بھینسیں رکھی تھیں، وہ بھینسوں سے پرافٹ ہوا ہے۔ ہم اللہ کے فضل پر معاذ اللہ کسی قسم کا کلام نہیں کرتے، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کل تک جس کے پاس جوتا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، جب وہ محلات پر فخر کرنے لگے اور یہ بتانا اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ میری کروڑوں اربوں کی جائیداد کہاں سے آئی، قوم کو لوٹ کر جب لوگ بڑے بڑے محلات پر فخر کریں، تو حضور نے فرمایا پھر یہ نہ سمجھنا ہماری معیشت خراب ہو گئی، یا پھر انتظار کرنا پھر قیامت آئے گی، پھر تم نے قیامت کا انتظار کرنا ہے، قیامت آئے گی۔ دیکھیں نا ہمارے ملک کے اندر جو میٹر ریڈر تھے وہ بعد میں کھرب پتی بن گئے، کہاں سے آئی جائیدادیں؟ ان کے پاس بتانے کو کوئی ثبوت پروف موجود نہیں ہے، اور بڑے بڑے دلائل دینے والے لوگ موجود ہیں۔ حدیث سنیے، یہ آپ نے علامتیں محسوس کرنی ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پہلے ہی قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضور فرمانے لگے جب امانت کو ضائع کیا جائے تو قیامت آ جائے گی۔ اب ذرا وضاحت دیکھیے میرے نبی کریم کی، جب امانت کو ضائع کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، قیامت آئے گی۔ تو اس نے فوراً عرض کی حضور امانت کب ضائع کی جائے گی، حضور امانت کب ضائع کی جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت نااہل کے سپرد کر دی جائے، جب کرسی پہ وہ بندہ بٹھا دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے، تو قیامت آئے گی۔ دیکھو نا ہمارے ملک کے اندر تو جن لوگوں کو اللہ خیر کرے مبادیات اور ضروریات کا نہیں پتہ، یہاں تو جس کا میٹرک کلیئر نہیں تھا وہ بھی صوبائی وزیر تعلیم رہ گیا ہے، ایسے ایسے لوگوں کے سپرد لوگوں نے امانتیں کر دی، نااہل لوگوں کے حوالے کر دیا۔ جب کرسی پر نااہل آدمی بیٹھتا ہے، نااہل، تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا پھر قیامت آتی ہے۔ آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ بندہ میری برادری کا تو میں نے ووٹ دینا ہے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ بندہ میری پارٹی کا تو میں نے ووٹ دینا ہے۔ نااہلوں کے سپرد کر دیا سارا کچھ، جنہیں خبر ہی نہیں تھی، اس قابل ہی نہیں تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت صحابی ہیں کہ جن کے تقوی کی گواہی حضرت عثمان غنی جیسے لوگ دیا کرتے تھے کہ یہ نیک اور پرہیزگار بندہ ہے۔ اتنے شاندار حضرت ابو ذر غفاری، اتنے بڑے آدمی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے صوبے کا گورنر ٹھیک نہیں، تو آپ اس طرح کریں مجھے گورنر بنا دیں اس صوبے کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تو نیک آدمی ہے، تو نفیس آدمی ہے، تو اچھا آدمی ہے، تو پرہیزگار ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرمانے لگے تو گورنری کے قابل نہیں، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس قابل تو نہیں ہے۔ محبت اور چیز کا نام ہے، قابلیت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز سے مخلص ہو لیکن اس کی قابلیت نہ رکھتا ہو، قابل آدمی کو آپ بٹھائیں گے۔ پھر دیکھیں میں نے کیا کہا ہے، مخلص ہونا اور ہے، قابل ہونا۔ ایک آدمی آپ سے بڑا پیار کرتا ہے پر وہ ڈاکٹر نہیں، تو دوائی اس سے لیں گے کہ ڈاکٹر سے لیں گے؟ تو آپ کہیں ڈاکٹر تو میرا واقف ہی نہیں، میں نے تو یہ پیار بڑا کرتا ہے دوائی اسی سے لینی ہے۔ بھئی محبت اور چیز ہے، قابلیت ہم نااہلوں کے سپرد مانتے کرتے ہیں، یہ مان جانا چاہیے ہمیں۔ اور میں صحیح کہتا ہوں کہ ہم لوگ سیاست کے ان کاموں کے اہل یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بناؤ، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیاںا بندہ بناؤ، کچھ سمجھدار آدمی لاؤ۔ محبت کرنا اور ہے اور کام کا طریقہ آنا اور ہے۔ تو جب نااہل کے ذمے کام لگائے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر قیامت آتی ہے نااہلوں کے ذمے۔ آج آپ دیکھیں نا یہ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو نااہل ہیں مذہب کے لحاظ سے، پر وہ مذہبی تبصرے کرتے ہیں، آپ کو ہلنے نہیں دیں گے، کہیں گے کتاب و سنت کا سارا علم تو میرے پاس ہے، حروف ابجد کا پتہ نہیں، دعائے قنوت سیدھی نہیں آتی، کچھ خبر نہیں،
لیکن وہ الجھ کے بیٹھ جائیں گے, وہ کہیں گے مولویاں نو کی پتہ ہے, میرے پاس بیٹھ. تو یہ جب نااہل اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ, پھر قیامت آیا کرتی. ہمارے اپوزیشن کے کسی ممبر صاحب نے اسمبلی میں اٹھ کے کہا ہے کہ کسی دین پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, اور ایک وفاقی وزیر صاحب ہیں جنہوں نے ان کی تائید کی ہے. پہلے تو یہ بات سمجھ لے کہ لبرلزم کے معاملے میں, پاکستان کو لبرل اسٹیٹ بنانے کے معاملے میں, کہ کوئی کسی مذہب کی ضرورت نہیں, سب مادر پدر آزاد پھریں, اس میں یہ ساری سیاسی جماعتیں الا ماشاءاللہ کٹھی ہیں, سب کا ایک ہی نظریہ ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں دلائل دوں گا. اس میں سب ایک جیسے ہیں, کوئی تھوڑا سا کان ادھر سے جا کے پکڑتا ہے, کوئی ادھر سے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں بالکل جی بالکل کوئی مندر نہیں بننے چاہیے, اور اپنے دور حکومت میں انہوں نے گردواروں پہ اتنا کام کرایا کہ علمان والحفیظ, بڑے بڑے گردوارے بنائے. اور مذہبی لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں تو پھر یہ کہانیاں بناتے ہیں. وہ جی کہتے ہیں کسی مذہب پر فوقیت نہیں. وہ تمہارا کوئی مذہب ہوگا جس کو کوئی فوقیت نہیں. ہم تو مدینے والے رسول کے ماننے والے ہیں. جس طرح محبوب نبیوں کے سربراہ ہیں, سلطان ہیں, سید ہیں, اسی طرح حضور کا دین بھی سارے دینوں کا سربراہ اور سردار. آپ کا کوئی دین ہوگا, ہمارا تو دین باقی دینوں پہ فوقیت رکھتا ہے. قرآن نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا ہم نے تو یہ محبوب بھیجے اس لیے ہیں کہ یہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں گے. اور تمہیں چونکہ پتہ ہی نہیں ہے تو تم تو جہالت کی بولی بولتے ہو, تمہیں دین کی حروف ابجد کا بھی نہیں پتہ. یاد رکھ لو کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ساری امتوں میں بہترین امت ہیں, بہترین امت ہیں ساری امتوں. پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کہانیاں بناتے ہیں اور پھر یہ کہانیاں سناتے ہیں. اور جہاں تک معاملہ ہے مندر بننے کا, یاد رکھنا بتوں کے لیے جگہ بنانا یہ میرے رسول پاک علیہ السلام کے مشن کے ساتھ دھوکہ ہے. حضور نے تو ساری ظاہری عمر بت توڑنے میں گزار دی, بت گرانے میں گزار دی. حضور نے تو بتوں کے ماننے والوں سے مقابلہ کرنے میں گزار دی, اور تم لگے ہو بت خانے قائم کرنے. کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے. پاکستان انشاءاللہ تعالی مندروں کے لیے نہ بنا ہے نہ یہاں کوئی مندر بنیں گے اللہ کے فضل. ہاں یہاں مسجدیں بنیں گی, رسول اللہ کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی. ایک صاحب نے مذہبی اسکالر کے نام پر بھی بڑے سارے لوگ مارکیٹوں میں آ گئے. انہوں نے کہا قربانی نہ کریں تو آپ وہی پیسے غریبوں کو دے دیں, بے روزگاری بہت زیادہ ہے. یا اس طرح کریں کہ اسلام آباد میں ایک علامتی قربانی حکومت کر دے تو سب کی طرف سے ہو گئی. اب جو آدمی بھی کسی اینکر کی اور حکومت کی مرضی کے مطابق بولتا ہے نا, ان کی مرضی کے مطابق, اس کی پذیرائی ذرا زیادہ ہوتی ہے. میری مرضی کے مطابق بھی شاید کوئی بات کرے تو میں بھی اس بندے سے بڑا راضی ہوں, لیکن ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ دین کے معاملات میں مرضی نہیں چلتی. دین کے معاملات میں اللہ رسول کا قانون چلتا ہے. قانون کی بات کریں, مرضی کی بات نہ کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں ہر سال قربانی فرمائی, اور 2 قربانیاں حضور نے دی ہیں, 2 اور بڑے شوق کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, توجہ کے ساتھ حضور قربانی کرتے تھے. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سیاستہ میں موجود ہے ابو داؤد شریف میں, نبی پاک علیہ السلام نے انہیں وصیت فرمائی تھی کہ علی میری طرف سے میرے بعد بھی قربانی کرتے رہنا. کیا بات کرتے ہیں آپ. جس آدمی کا دل کرتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے بغیر داڑھی کے اور بغیر کسی وجہ کے, وہ دین کی ترجمانی کرنے لگ جاتا ہے, اور لوگ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. کس نے حق دیا ہے؟ ان صاحب نے کہا تھا جی اس وقت بھی, رمضان سے پہلے بھی, کہ آپ اس طرح کریں کہ ایوان صدر سے ایک امام وہاں جماعت کرائے اور سارے پیچھے لائیو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں. اس وقت بھی اینکر کہنے لگے بالکل بالکل جی کیا بات ہے, ایوان صدر میں ایک بندہ جماعت کرائے اور لائیو سارے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. کیا بیوقوفانہ بات ہے. گوجرانوالا میں سورج جب غروب ہوتا ہے تو کراچی میں اس سے 27 منٹ بعد غروب ہوتا ہے. جائز تو سرے سے ہے ہی نہیں, لیکن اگر آپ عقل کو بھی تھوڑا سا استعمال کریں گے تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے کہ وہاں تو ابھی سورج نکلا ہوا ہے تو مغرب کی نماز پڑھا دیں گے آپ. عجیب بیوقوفی ہے. حرم شریف کا 2 گھنٹے کا فرق ہے ہم سے. جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. ان سے کسی نے کہا داڑھی, تو وہ کہنے لگے داڑھی اس زمانے کا رواج تھا, آج نہیں, تو لہذا کوئی ضرورت نہیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. جو مرضی ہے تم, جو تمہارے منہ میں آتا ہے تم وہ کہے چلے جاتے ہو.
میرے رسول پاک کا دین وقتوں کا جہتوں کا پابند نہیں. داڑھی اس وقت بھی مرد کا حسن تھی، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قبروں سے جب نکلیں گے تو پھر داڑیاں چمک کے بتائیں گی کہ مدینے والے کی سنت میں کیا درجہ نصیب اللہ تعالیٰ، کیا درجہ رکھا ہوا اللہ نے حضور کی سنت. میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا. سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں. باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے، اٹھا کے بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے، بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عید تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. سبحان اللہ. ماں اجمالا کا ماں اکمالا کا ماں اکسانا کا تے کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑی. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے، میرے بارے میں. ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا، یہ والا سوال لازمی ہے. من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں، ماں دینوں کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ. ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ ختم ہونی ہے، اس لیے کھل کے نعتیں پڑھا کرو، راج کے درود پڑھا کرو. یہ بات یاد رکھیں، یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے. وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آ کے، تو ایک بچی کو ہمارے ہاں داخل کرانے کے لیے ایک صاحب لے کے آئے تو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کرایا، سوائے نعتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے. تو میں انہوں آکھیا چاچا جی جڑی اصل کام سی وہ تو سیکھ گئی ہے نا تہاڈی بچی. قرآن و سنت بھی حضور کی نعت ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بات ختم مدینے والے کی نعت پہ ہی ہوتی ہے. حضور کا پیار اصل ہے. تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا، لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی. مسجد میں اے سی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے، اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا. او خدا کے بندے، قبر بندے کی قبر، مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا واردہ لب گیا، بھائی بڑا کمال ہو گیا، مزہ نہیں آ گیا. قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی. اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا. حضور کو پہچان گیا نا، قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، وہ میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں. وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی، قربان جائیں. حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے، جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں گھر نہ دسا وہاں جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں بھاگ کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی، اپنی اماں نو دسا وہاں، میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں گھر نہ دسا وہاں. قربان جائیں میرے رسول کریم فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی ہے. وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے، وہ بڑے پریم میں سوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے. اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا
جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول، کہیں گے آؤ غلاموں چلیں، آؤ غلاموں۔ اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا۔ آپ حسن دیکھیں کلام کا اور انداز دیکھیں، بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا، تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ ایک دفعہ آ تو صحیح، میں لوگوں کو وجد کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھو نا وہ آج آئے ہیں، وہ آئے ہیں میرے مزار پہ، آج دیکھو ذرا رنگ تو دیکھو کس طرح نرالا اور انوکھا ہو گیا، وہ خود آئے ہیں۔ مومن کی قبر جنت کا باغ بنے گی، اسے نوازا جائے گا، اسے دیا جائے گا، اسے عطا کیا جائے گا۔ یہ ذرا غور سے سننا، ابن ماجہ کی حدیث اور اس کے علاوہ مسند ابو یعلا میں موجود حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، جو شخص، قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا کوئی بھی بیماری ہو، فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ جو کسی بھی بیماری سے مرا، یہ لوگ بیماری سے مر رہے ہیں تو لوگوں نے اچھوت سمجھ رہے ہیں، اچھوت، یہ اچھوت نہیں ہے، اس لیے کہ لوارث نہیں، یہ خدا رسول کے ماننے والے ہیں، تم انہیں اچھوت کہہ رہے ہو اور مدینے والے رسول انہیں شہید فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بیماری سے مرے شہید ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کے باغوں میں سے اللہ رزق دے گا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تانگ ہو کے دنیا سے گیا ہے، تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، پکڑو اس بدذات کو 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو، یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے۔ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، فرمایا جو بندہ جو کام کرتا دنیا سے جائے گا وہی کام کرتا ہوا اٹھایا بھی جائے گا۔ ایک بندہ شراب کے نشے میں مر گیا تھا، شراب زیادہ پی لی، پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب میں مر گیا ہے، فرمایا معاذ اللہ قیامت میں اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، ایک صحابی تھے، وہ حضور کے ساتھ میدان عرفات میں پہنچنے میں لیٹ ہو گئے، اپنی اونٹنی دوڑاتے ہوئے تیزی سے میدان عرفات میں پہنچے اور زبان پہ جاری تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ لبیک کہتے کہتے جا رہے، اچانک اونٹنی سے گرے، گردن کے بل انتقال ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفن نہ دو، احرام میں ہی لاؤ۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، فرمایا اسے دفن کر دو، یہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو لبیک لبیک کہتا ہوا ہی اٹھے گا۔ جو بندہ جو کام کرتا دنیا سے جائے گا، بس ذہن بنا لو جو کرتا جائے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نماز پڑھاتے ہوئے دنیا سے گئے تھے تو قبر سے نماز پڑھاتے نکلیں گے، حضرت بلال اذانیں پڑھتے گئے تو اذان پڑھتے ہوئے قبر سے نکلیں گے، حضرت عثمان غنی دنیا سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جب شہید کیے گئے تو قبر سے نکلیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے نکلیں گے۔ اور فرمایا مدینے والے محبوب دنیا سے امت کو یاد کرتے ہوئے تشریف لے گئے تھے، جب مزار سے نکلیں گے تو امتی امتی کہتے ہوئے ہی نکلیں گے۔
ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پروڑ کر وہ کالی کملی آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ دیکھیں نا، ناراض نہ ہوئیے گا، تاجر تجارت کا ذکر گھنٹوں کرتا ہے تو تھکتا نہیں، سیاستدان سارا دن سیاست کی باتیں کرتے ہیں تو تھکتے نہیں، تو آپ قرآن پڑھتے ہوئے کیسے تھک جاتے ہیں؟ تسبیح نکالتے ہوئے کیسے تھک جاتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہوئے؟ موت کے لیے تیاری کریں۔ آپ جو کام کرتے ہیں نا، انشاءاللہ وہی کام کرتے ہوئے دنیا سے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، انشاءاللہ ساری زندگی حضور کے ترانے پڑھے ہیں، قیامت میں بھی ترانے پڑھتے ہی اٹھیں گے۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد کولو احمد ملیندے گزر گئی۔ تو تیاری کریں، اسباب اس کے لیے بنائیں۔ ہمارا ایک مزاج اور بھی ہے جس کو ہم بڑی شدت کے ساتھ آج کل محسوس کرنے لگے ہیں، بڑی شدت کے ساتھ، اور اس کے اندر تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تیزی کے ساتھ وہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ ہے اپنی مرضی کرنے کا مزاج ہمارا نا، ہر معاملے میں۔ مثلا کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی احتیاط کرنی ہے تو بڑی کرنی ہے، کچھ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، آپ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں، بالکل نہیں کرنی ہم نے۔ تو میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اصل نا ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے؟ اپنی مرضی کرنے کا۔ سوچنا ہے تو وہ بھی اپنی مرضی کا، کہنا ہے تو وہ بھی اپنی مرضی کا، اور پھر کرنا ہے تو وہ بھی۔ یہ جو مرضی کا مزاج ہے اس کو چھوڑ دیں۔ مسلمان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مرضی تو اللہ رسول کی ہوتی ہے۔ ہم کیا اپنی مرضی سے پیدا ہوئے تھے؟ اپنی مرضی سے جوان ہوئے؟ ہمارے پاس جو رزق ہے وہ ہماری مرضی سے آیا، جو بچے اللہ نے ہمیں دیے وہ ہماری مرضی سے دیے۔ پتہ نہیں ہمارے ارادے کیا تھے اور رب کریم نے کیا کیا دے دیا، ہمارے اندر کمزوریاں کیا تھیں اور مالک نے کتنا نواز دیا۔ تو جب آپ پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہو سکے، آپ نے اپنے جنس کا اختیار اپنی مرضی سے نہیں کیا، کسی نے کہا یا اللہ نہیں میں نے لڑکا ہی بننا ہے، لڑکی نہ بنا، تو جب یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی مرضی سے کوئی نہیں آپ کر سکے، تو پھر آپ یہ مرضی کی طبیعت کیوں بناتے ہیں؟ مرضی اللہ رسول کی چلے گی۔ وہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا بزرگوں آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، یہ تو کوئی بڑا دعویٰ ہی ہو گیا، آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے دراصل میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دی، میری مرضی وہی ہے جو میرے اللہ کی مرضی۔ میں دعا ضرور کرتا ہوں، اپنی خواہش کا اظہار ضرور کرتا ہوں، پر دراصل میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ تو یہ مرضی کی بات کرنا چھوڑیں، اللہ رسول کی رضا کو فوقیت دیں۔ دیکھیں ہمارے حق میں رب رسول کی مرضی کیا ہے، اللہ رسول ہمارے لیے کیا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے نا اس بیماری کے دور میں، اس وبا کے دور میں ایک چیز بڑی شدت سے محسوس کی ہے، اور میں پہلے دن سے جب جی آزمائش آئی ہے نا، پہلے دن سے ایک بات بیان کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ پتہ کیا؟ لوگوں کا عقیدہ ہے توحید مضبوط ہونا چاہیے، ڈر جانا، گھبرا جانا، کچی باتیں کرنا، سائنس پہ توجہ دینا ٹھیک ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، اپنوں کی بیگانوں کی، کسی کی خبر ملتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، پر یار تو کوئی لوارث تو نہیں نا، تو اللہ رسول کا ماننے والا ہے، تیرے ایمان کے اندر جو پاک ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ اور کافر اور مسلم کی سوچ میں بہت بڑا فرق ہونا چاہیے، اور تگڑا ہونا چاہیے مسلمان کا ایمان، اور مضبوط ہونی چاہیے مسلمان کی سوچ، اور یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ احد کے دن مسلمان بہت سارے شہید ہو گئے میدان احد میں، اور کافر بھی قتل ہوئے۔ تو ابو سفیان للکارنے لگے، کہنے لگے دیکھا تمہارے کتنے لوگ آج چلے گئے، کتنے لوگ آج تمہارے مر گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا عمر اعلان کرو، اسے بتاؤ۔ آئے ہائے کیا جملے ہیں! حضور فرمانے لگے اسے بتاؤ، تم تو کسی کو مولا نہیں نہ مانتے، پر ہمارا تو مولا ہے، ہمارا تو رب ہے، اسے کہو تمہارے جو مر گئے وہ جہنم میں گئے، اور ہمارے جو دنیا سے چلے گئے رب کریم نے انہیں جنت عطا فرما دی۔
وہ سیدھے اس کے قرب میں پہنچ گئے، اس کی رحمت میں چلے گئے۔ عقیدہ توحید کی مضبوطی، توانائی۔ جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے، کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی شے نہیں تھی۔ 6 زرہیں، آپ نے غور کرنی ہے میری بات۔ کبھی کبھی نا کچھ روحانی چیزوں پر بھی غور کریں، کچھ اللہ اللہ پر بھی غور کریں، کچھ توکل اللہ کی بھی مضبوطی دیکھیں۔ وہ جو لوگ سانپ سے ڈرتے ہیں وہ بعد میں رسیوں سے بھی ڈرنے لگتے ہیں۔ آپ یقین کریں میں مکمل احتیاط کا حکم دیتا ہوں، میں مکمل احتیاط کرا رہا ہوں، دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو اطباء ڈاکٹر بتاتے ہیں، پر یار ہمارا بھروسہ احتیاط پر نہیں، ہمارا بھروسہ ہمارے اللہ پہ، ہمارا بھروسہ ہمارا اللہ ہمارے لیے خیر کرے گا، ہمارا اللہ رحمت کرے گا، ہمارے اللہ نے فضل کر دینا ہے۔ اس کو پتہ ہے میرے بندے کمزور ہیں، اسے پتہ ہے یہ غریب ہیں، اسے پتہ ہے مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، اس کو پتہ ہے کہ بڑوں کے لیے معاملے اور ہیں، غریبوں کی بڑی مجبوریاں ہیں۔ اور وہ بڑا کریم ہے، وہ نا ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا تو رستے میں حضرت بہلول دانا مل گئے، تو حضرت بہلول دانا سے کہنے لگا بابا جی کوئی بات ہو تو بتائیے گا، مجھے پتہ چلا آپ پہ قرضہ ہے، حکم کیجئے میں ادا کر دوں۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا اللہ۔ فرمایا میرا؟ کہنے لگے اللہ۔ تو آپ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، تیرا بھی رب اللہ ہے اور میرا بھی رب۔ اپنا بھروسہ مضبوط کریں۔ بدر کے اندر کیا تھا؟ 1000 کی فوج کافروں کی، اس سے لڑنا 1000 کی فوج، لیکن مسلمانوں کے پاس 6 زرہیں تھی، 6 تلواریں کتنی تھیں؟ 8۔ 6 زرہیں اور 8 تلواریں اور 6 زرہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا تھا مومنوں نکلو، رب تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری۔ تو پھر اللہ نے مدد کی نا، پھر 6 زرہیں اور 8 تلواریں لے کے جب واپس نکلے تو پھر اللہ نے انہیں قوتیں عطا کی۔ تو اپنی زندگی کے اندر اپنے بھروسے کی مضبوطی، عقیدہ توحید کی مضبوطی، اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑیں۔ آپ بخاری مسلم دیکھیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب ہم غار ثور میں تھے تو کافر جو تھے نا وہ بالکل غار کے قریب آ گئے۔ جن لوگوں نے غار ثور دیکھی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس جانب وہ سوراخ ہے غار ثور کا جہاں تک کافر آن پہنچے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ کافر بالکل قریب آ گئے، اب پوزیشن یہ بن گئی کہ ان کے پیر ہمیں نظر آنے لگے، بالکل سامنے کھڑے ہیں، وہ تلاش کرتے کرتے آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو ہمیں پکڑ لیں گے، اگر انہوں نے اپنے پیر دیکھے تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، پکڑ لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں نے چہرہ دیکھا تو حضور کے چہرے پر پورا اطمینان تھا۔ میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں عرض کی حضور وہ گرفتار کرنے والے پہنچ گئے، بالکل یعنی بالکل ہی پہنچ گئے حضور، یہ پیر آ گئے ان کے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے توکل پر، نبی کریم نے ایک جملہ کہا، حضور بڑے اطمینان سے فرمانے لگے ابو بکر ان 2 بندوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہوا کرتا ہے؟ جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو تو ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ان اللہ معانا، فرمایا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ، اس کے فضل پر، اس کے کرم پر۔ دیکھیں نا ہمارے ہاں بہت زیادہ بعض لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈرتے پھرتے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔ او خدا کے بندے، تیرا ڈر تجھے مارے گا، تیرا خوف تجھے مار ڈالے گا، تیرا ڈر جو ہے وہ تجھے کمزور کر دے گا۔ اگر تیرے اندر قوت ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے، جو لوگ رعب کا شکار ہو جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جن کی قوتیں باقی رہتی ہیں، جن کی ہمتیں باقی رہتی ہیں، جن کی طاقتیں باقی رہتی ہیں، وہ جسمانی طور پر تو جوان ہوتے ہیں، اللہ انہیں روحانی طور پر بھی جوانی عطا فرما دیتا ہے۔
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زندگی میں بہت بڑی حقیقت ہیں، اور جو حقیقتیں ہوتی ہیں حقیقتوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ حقیقتوں سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، حقیقتوں سے بھاگتے ہیں اور اپنے اوپر بہت سارا خوف اور بہت ساری پریشانی طاری کر لیتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل من علیہ فان، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے۔ فرمایا زمین میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا، یہ طے بات ہے، اس لیے کہ زمین بنانے والے نے خود اس حقیقت کا اعلان کر دیا کہ میں نے جو کچھ بنایا ہے، میں نے قانون بنایا ہے کہ یہ سارا ایک دن فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور فرمایا جو لفظ ہے نا قرآن پاک کے وہ بڑے حسین ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، فرمایا باقی رہے گی تیرے رب کی ذات، وہ جو تیرا رب ہے نا، تیرا اس کی ذات، اور فرمایا ذو الجلال والاکرام، وہ بڑی بزرگی والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے تیرا رب، ہے تیرا۔ جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں نا نماز میں تو صیغہ واحد کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہتے سبحان ربنا، ہمارا رب نہیں کہتے، سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑا پاک ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، میرا رب، ربی کا معنی میرا، یعنی جتنا وہ میرے ساتھ پیار کرتا ہے شاید ہی کسی اور کے ساتھ کرتا ہو، میرا رب۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، بس تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ فلسفہ موت و حیات کو سمجھ لیں کہ ہر چیز نے ایک دفعہ فنا ہونا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، جو بنا ہے اس نے ختم بھی ہونا ہے، یہ حقیقت ہے، اس کا خوف نہ طاری کریں۔ دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہمیشہ غالب رہی، ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا، یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی، دل نہیں لگایا دنیا سے، مال تھا، دولت تھی، پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں، یہ اعلیٰ کار کیوں نہیں، اب یہ والا میں نے گھر، ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی، چونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو 40 سال کی زندگی میں ہی کمال کر گئے۔ اور دوسرا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے رب اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ اتنا بناؤ سنگار، ہر وقت اپنے آپ کو سجانا، گھر سنوانا، گاڑی، یہ وہ، اتنا اس چکر میں نہ پڑیں، اور دوسرا ایک ذہن بنائیں کہ دنیا سے ہم لوگوں کو جانا۔ کافروں کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے کہ سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ضروری ہے، پھر سمجھ میں آئے گی۔ نیک عمل کا فائدہ مومن کو ہوتا ہے، کافر کو نیک عمل کا کوئی آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پہاڑ کے اوپر ریت پڑی ہو تو نہ تو اندر جا سکتی ہے اس کے، مثال دیکھیں کیسی شاندار ہے، پتھر پر، پہاڑ پر ریت پڑی ہو، بس ذرا سی ہوا آئے گی تو وہ، یہ ان کے اعمال ہے۔ ہمارے ہاں روز روز مثالیں دیتے ہیں، کتنے اچھے ہیں جی وہ، کتنے سیانے ہیں، اور وہی اچھا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کے لبوں پر ایمان کی بات ہوتی ہے، وہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، کفر اندر رکھ کے کو جتنے مرضی اچھے اعمال کرے اس کا کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دے گا۔ ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہے انداز خسروانہ۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے وصال کو 3را دن تھا، بڑی تکلیف تھی، میں حضور کی قبر انور سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا تھا، امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے، تو کہتے ہیں ایک شخص آیا اور مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہتے چونکہ زخم تازہ تھا تو میں رو پڑا، میں نے کہا وہ جو سامنے مزار پر انوار ہے نا، وہ میرے نبی پاک کی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی اور اس کرنے لگا یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول گیا تو حضور میں آ گیا ہوں تو آپ نے پردہ کر لیا، میں کدھر جاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہیں وہ اس درد سے رویا کہ میں بھی رو پڑا،
آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور کی قبر انور کے اندر سے آواز آئی، او اعرابی چلا جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، خلیفہ عبد الملک بن مروان کہتا ہے کہ میں رات کے وقت نہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کی طرف نکلا تو میں نے ایک شخص کو نہ حضور کی قبر انور پر لیٹے ہوئے دیکھا، اور کس طرح لیٹے تھے کہ اپنے رخسار نبی پاک علیہ السلام کی قبر کے ساتھ وہ رگڑ رہے تھے۔ تو کہتے میں نے ان کو ٹھوکر ماری، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جب انہوں نے چہرہ اٹھایا تو میں حیران ہی ہو گیا کہ وہ عام آدمی نہیں، وہ تو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، اور کہنے لگے مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں کسی بت اور پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رسول کے پاس حاضر ہوا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر جب یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے، صحابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول پہ جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی۔ نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے، مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں، جوتے بیچنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں، کپڑا بیچنے والے کپڑے کا ریٹ، درزی صاحب بھی ریٹ سستا کریں، دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ، حکیم صاحب پیسے کم لیں، ڈاکٹر پیسے کم کریں، حکومت نرخوں میں کمی کرے، اور یہ کام اجتماعی طور پہ کریں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں غمخواری کرنی ہے، دوسرے کا خیال کریں، احسار کریں، قربانی کریں۔ یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں۔ ایک بات پڑھی نسائی شریف میں اور دیگر کتابوں میں، کچھ باتیں انسان کے لیے غذا بن جاتی ہیں، وہ بیمار ہو تو پڑھ کے تندرست ہو جاتا ہے، وہ دکھی ہو تو پڑھ کے سکھی ہو جاتا ہے، سن کے سکھی ہو جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم، حضرت انس بن مالک کی والدہ، ان کے شوہر موجود نہیں تھے، انتقال کر گئے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، زیرک تھے، مالدار تھے، عقل مند دانا بندے تھے۔ انہوں نے پیغام بھیجا حضرت ام سلیم سے کہ تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ سمجھدار آدمی تھے، عقل مند تھے۔ حضرت ام سلیم کہنے لگی کہ آپ نے پیغام نکاح بھیجا ہے تو آپ جتنے وزادار اور شریف آدمی، آپ کا پیغام نکاح رد نہیں کیا جا سکتا، پر میری نکاح کی شرطیں بڑی سخت ہیں۔ ہم نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میرا حق مہر بڑا مہنگا ہے، اگر آپ میرا حق مہر ادا کریں تو وہ میں آپ سے نکاح کر لیتی ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں اتنا تگڑا حق مہر میں نے کسی بی بی کا نہیں دیکھا، اور اتنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے فرمایا کہ کسی بھی بیماری کے جب تم شکار ہو جاؤ نا تو قرآن مجید کا دامن تھام لینا، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں شفا ہے، خود قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن میں شفا ہے۔ دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اس طرح کرو، قرآن مجید اور شہد کو لازم پکڑ لو۔ فرمایا یہ دو چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی۔ تیسری حدیث پیش کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبی شریف میں حاضر ہوا، 2 رکعتیں پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے بتایا نہیں، عرض نہیں کرنا پڑا، تیرے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا حضور تکلیف میں ہوں، تو حضور نے فرمایا نماز پڑھ۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ انسان کی جہتیں اور حالتیں زندگی کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ ایک وقت میں وہ بیٹا ہوتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شوہر ہو جاتا ہے، پھر ایک جہت بدلتی ہے تو وہ والد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر درازی عمر بالخیر دے تو پھر وہ دادا اور نانا بھی بنتا ہے۔ جہتیں زندگی کی بدلتی، رشتے
بدلتے. اسی طریقے سے اس کے زندگی کے معاملات بدلتے ہیں. کبھی وہ بیمار ہوتا ہے، کبھی وہ تندرست ہوتا ہے، کبھی وہ شخص کمزور ہوتا ہے، کبھی وہ طاقتور ہوتا ہے، کبھی وہ آدمی غریب ہوتا ہے اور کبھی امیر ہوتا ہے. اس کی حالتیں اور جہتیں بدلتی رہتی. لیکن ایک اس کی جہت ہے، وہ ہے مسلمان ہونے کی. قرآن نے کہا کہ تم نے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک رہنا مسلمان ہے. اگر تم ابھی چڑھتی جوانی میں ہو تو پھر بھی مسلمان ہو. اس جہت کا خیال رکھنا، یہ بات نہ ٹوٹنے پائے. جہاں بیٹھے ہو، جس جگہ بیٹھے ہو، جس عہدے پہ بیٹھے ہو تم مسلمان، اور رہنا ہے تم نے اور مرنا ہے تم نے مسلمان. یہ جہت کا تم نے خیال رکھنا ہے. یہ والا تعارف تمہارا کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے اسلام. اس نے کہا آپ کے والد کا نام؟ فرمایا اسلام. کا دادا کا نام؟ کا اسلام. فرمایا قبیلہ؟ فرمایا اسلام. وطن کا نام؟ فرمایا اسلام. تو اس شخص نے کہا یہ حضرت کیا تعارف ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے 150 سال جس دین کے لیے مشقت کی ہے، اب میرے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر وقت میرا دین ہی رہتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ میری مرضی پہ چلے تو پھر میں مسلمان، اور جب میری مرضی کے خلاف بات ہوئی تو پھر میں کچھ اور، پھر میں سخت مزاج، پھر میں بھی ایسے نہیں ہوتا. مسلمان ہو تو پھر ہر لمحہ ہی مسلمان ہو. پھر تم جس جگہ ہو وہاں تم دین کو کبھی بھی قید نہ کرے کہ میں مسجد میں ہوں تو دیندار ہوں، اور میں جب اپنی دکان پہ بیٹھوں گا تو پھر میں دکاندار ہوں. بھئی آپ دکاندار ہو کے بھی دیندار ہیں. اور اسلام ویسے بھی معاملات کا مذہب ہے، اخلاقیات کا مذہب ہے. عبادات ضرور اس کا لازمی جزو ہے، لیکن اسلام معاشرے کی بات اور معاشرت کی بات کرتا ہے. ہمیں اپنے رویوں میں وہ تبدیلی بہرحال لانی پڑے گی جس سے چلتا پھرتا بھی مسلمان کسی کو اچھا لگے، جس سے گلی کوچے میں چلتا ہوا مسلمان اپنے دین کا نمائندہ محسوس ہو. لیکن بڑا خوبصورت اور بڑا میٹھا اور بڑا شاندار مسلمان، مسجد میں بڑی اچھی اس نے نماز پڑھی، وضو بڑا اچھا کیا، لیکن جب وہ گلی میں گیا تو کیلے کا چھلکا اس نے گلی میں پھینک دیا. اور جب اس نے بسکٹ کھایا تو اس کا ریپر اس نے گلی اور چوک میں پھینک دیا. تو مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو ہر لمحہ مسلمان ہو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے قبیلے کے کچھ نوجوان بھی وہاں بیٹھے تھے. حضرت سعد بن معاذ ان میں سے بوڑھے تھے، بزرگ تھے، اور جب وہ آئے تو وہ نوجوان بیٹھے رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان نوجوانوں کو دیکھا، جناب سعد کچھ دیر رہے اور چلے گئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے قبیلے کا بڑا تھا، تم نے اٹھ کے استقبال ہی نہیں کیا، تم نے توجہ ہی نہیں کی، تم نے اعزاز ہی نہیں دیا، تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک بڑا آیا ہے، تم نے اس کو تکلیف دی. اعزاز، اکرام، بھائی کیا حرج ہوتا ہے تھوڑا سا اگر کسی بزرگ کو جگہ آگے دے دی جائے؟ اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو کسی بوڑھے کو کہیں کہ جناب بابا جی آپ آ جائیں. اور میرے بھائی کون سا وجود کا کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی ضعیف کو، کسی بوڑھے کو یہ کہا جائے کہ آپ لائن سے نکل جائیں اور یہ بل مجھے دے دے میں جمع کرا دیتا ہوں؟ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو بوڑھوں کی چارپائیاں گھر میں اب علیحدہ رہتی ہیں، الگ رہتی. بیٹا اے سی والے کمرے سے نکلتا ہے اور وضاحت دیتا ہے ہر آنے جانے والوں کو کہ ابا جی کی ہڈیاں درد کرتی ہیں، لہذا وہ اے سی والے کمرے میں رہنا پسند نہیں کرتے. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ وضاحت آپ کو کیوں دینی پڑی؟ یہ بات تو ابا جی کو کرنی چاہیے تھی. یہ وضاحت جو آپ نے دی ہے یہ تو ابا جی کے دینے والی وضاحت تھی، آپ نے کیوں دی؟ ابا جی کے لیے اس طرح کا کمرہ ہے گھر میں جس طرح کا سٹور ہوتا ہے نا پرانے کپڑے رکھنے والا، وہ کمرہ ہے. حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، اللہ کرے آپ کو یاد رہے. مشکات کی حدیث ہے، بڑے خوبصورت لفظ ہیں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب جو تمہیں روزی دیتا ہے نا یہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے دیتا ہے. وہ جو 90 سال کی اماں گھر میں ضعیف پڑی ہے نا اسے سکریب کا مال نہ سمجھنا. تیرے اوپر جو خدا کا کرم برس رہا ہے تو اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے، اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن اور یاد رکھ، فرمایا رب تم سے ناراض ہوتا ہے، وہ بارشیں روکنا چاہتا ہے، تمہیں قحط میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارے ضعیفوں کے سبب تمہیں بارشیں عطا کر دیتا ہے.
تمہارے کمزوروں کے. اس کمزور سے کوئی بیمار بھی مراد لیا جا سکتا ہے, عورت اور بچی بھی مراد لی جا سکتی ہے, بوڑھے لوگ بھی مراد لیے ہیں شارحین حدیث نے. ان کے سبب سے اللہ تم پر بارشیں برساتا ہے. تو جو تیرے لیے ذریعہ بخشش ہیں, جو تیرے گھر میں رزق آنے کا سبب ہے, ان کی باتیں تو لگتی ہیں بری. ان کو تو حکا دے کونے میں بٹھا دیا ہے, اور اگر کبھی دل کرے تو تعارف کراتے ہیں آنے والے مہمانوں سے کہ یہ ابا جی ہیں. اس سے زیادہ کوئی ان کا گھر میں کردار نظر نہیں آتا. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. بوڑھوں کا اکرام کرنا, ان کو پیار دینا, ان کو اعزاز دینا, ان کو ہمیشہ سربراہ بنا کے رکھنا, ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ جیسے کسی بڑے شان والے آدمی. نجاشی فوت ہو گیا وہاں حبشہ میں, اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں مدینے میں نبی پاک نے فرمایا صحابہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا, صفے بناؤ جنازہ پڑھتے ہیں. یہ ایک غائبانہ جنازہ ہے جو میرے نبی نے پڑھا ہے, صرف ایک. ہمارے علماء کہتے ہیں غائبانہ جنازہ اس لیے جائز نہیں کہ وہ نجاشی کا تو اس لیے پڑھا گیا تھا, اس کا کسی نے پڑھا نہیں تھا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے پڑھایا تھا جنازہ اس لیے کہ حضور کے لیے وہ دور نہیں تھا, حضور کے تو سامنے تھا. اس کے بعد جنگ موتا میں حضرت جعفر شہید ہوئے, حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے, نبی پاک نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا. حضرت ابو بکر نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا. جناب عمر, عثمان, مولا علی, پھر کسی نے دوبارہ